السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر. محترم حضرات، یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائی ہے. یہ چاند، سورج، یہ ستارے اور اس جیسی ہزاروں لاکھوں مخلوقات، ان سب کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اگر پیدا فرمایا تو اس کے پیچھے خدائی حکمت ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اور یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ ساری مخلوقات اللہ نے بنائی ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے کوئی چیز نہیں. جیسے انسانوں کا سلسلہ ہے، پیدا ہو رہے ہیں، رخصت بھی ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب فنا ہو جانے والا ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت مقررہ آئے گا، ایک لمحہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گا. اذا الشمس كورت، اتنا بڑا ہے سورج. ہم جس سرزمین پہ رہ رہے ہیں، اس سرزمین سے بھی کئی گنا بڑا. اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. یہ ستارے جو نظر آ رہے ہیں آسمانوں میں، ہر ستارہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں بکھر جائیں گے یہ ستارے ٹوٹ کر. کہیں کہا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان شق ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہیں اللہ نے فرمایا زمین لپیٹ دی جائے گی. الغرض یہ پوری کی پوری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جس دن ختم ہوگی اللہ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جب قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا،
جب ساری کائنات جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی فنا کر دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے، اللہ نے فرمایا شیء عظیم، یہ بڑی عظیم چیز ہے، کوئی معمولی نہیں ہے قیامت۔ اسی لیے قیامت کی ہولناکی، قیامت کی دہشت، قیامت کی خوفناکی، ان ساری چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح یقین کر لینی چاہیے کہ قیامت جتنی ہولناک، جتنی دہشتناک ہے، وہ اتنی ہی تیزی سے ہمارے قریب آ رہی ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں قیامت بہت دور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی نشانیاں بیان فرمائیں قیامت کی، ایک کہلاتی ہے علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں، اور ایک کہلاتی ہیں علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں۔ بڑی نشانیاں اس کی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرما دی، جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو جانا، زمین سے دابۃ الارض نامی ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات کرے گا جیسے انسان بات کرتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں علامت کی، قیامت کی، جسے علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان نشانیوں کے پیدا ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر آدمی توبہ کرے یا کوئی کافر ایمان لائے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، دروازہ بند، ختم، مہلتیں ختم کر دی جائیں گی۔ ہاں جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، چھوٹی علامتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علامتوں کے پائے جانے کے بعد ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ علامتیں تنبیہ کے لیے ہوں گی، متوجہ کرنے کے لیے ہوں گی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، کیونکہ ان علامتوں کے بعد پھر دوسری علامتیں ہیں علامات کبریٰ، وہ جب رونما ہو گئیں پھر دروازہ بند ہو جائے گا توبہ کا، ایمان کا، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے جب تک یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں موقع کو بہت غنیمت سمجھو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جو کافر ہیں وہ ایمان لے آئیں، اللہ کی طرف رجوع رہیں۔ اور دوسری چیز، یہ علامات صغریٰ میں سے کوئی علامت تمہارے اندر نہ پائی جائے، کیونکہ قیامت جتنی دہشتناک ہے اس کی نشانیاں بھی اتنی ہی دہشتناک ہیں، اچھی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی بننا، قیامت کی علامت بننا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے، یہ معیوب چیز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جتنا جلد ہو سکے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی جو علامتیں ہیں جو وقفے سے پائی جانی شروع ہوں گی، اور اس کے بعد ایک دم بڑی نشانیاں وجود میں آئیں گی، اور اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، تو یہ چھوٹی نشانیوں کو بہت کھول کھول کے بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں میری امت کے کوئی فرد غفلت میں نہ رہ جائے، میری امت اندھیرے میں نہ رہ جائے، کہ قیامت سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے اور انہیں توبہ کا موقع نہ ملے، انہیں اللہ کی طرف رجوع ہونے کا موقع نہ ملے، کہیں یہ غافل نہ رہ جائیں۔ اس خدشے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نشانی بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، رازدار رسول کہلاتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ 72 نشانیاں بیان کرتے ہیں علامات صغریٰ، 72، 70 پہ 2، اور ان کے علاوہ بھی اور دوسری حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد بھی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن صرف ایک حدیث کو اگر ہم لے کے چلیں تو 72 نشانیاں۔ جس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نشانیاں بیان کر رہے تھے، اس وقت شاید ان میں سے 1 یا 2 نشانی کہیں پائی جاتی رہی ہوگی، باقی وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، کوئی نشانی علامات قیامت میں سے نہیں تھی اس وقت۔ لیکن آج جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں شاید 1 یا 2 علامت ایسی ہوگی جو نہ پائی جا رہی ہے، ساری علامتیں اس دور میں، اس زمانے میں پائی جا رہی ہیں۔ ہر نشانی قیامت کی ہمارے کان پہ آ کے درخواست کر رہی ہے کہ قیامت دور نہیں ہے،
تم جس دور میں جی رہے ہو یہ دور ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مہلت ملتی ہی رہ جائے، نہ جانے کب موت تمہارے ہاتھ میں کھڑی ہو اور تمہاری آخری سانس نکل جائے۔ توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تاکہ کل میدان آخرت میں اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر لیے جاؤ۔ یقیناً وہ 72 نشانیاں ممکن نہیں ہے وہ ساری نشانیاں ایک ساتھ بیان کی جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث کی کتابوں میں وہ نشانیاں پڑھیں دو نیت سے۔ ایک نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ ان میں سے کوئی نشانی ہمارے وجود میں نہ ہو، ہماری نسلوں میں نہ ہو، ہمارے گھر میں نہ ہو، کیونکہ قیامت کی نشانی کسی کے اندر پائی جائے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث ارشاد فرمائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جب اللہ برپا کرنے کا ارادہ کریں گے، اتنے دنیا کے اندر فتنے، گناہ اور اللہ کے ناپسندیدہ اعمال اتنے ہو جائیں گے کہ اللہ آہستہ آہستہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اٹھانا شروع کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کا نام لینے والا روح زمین پہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تب اللہ قیامت برپا کریں گے۔ تو جتنا اللہ کہنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اتنا وہ قیامت کی نشانی سے دور ہے۔ تو اس نیت سے ہم ان نشانیوں کو سنیں اور پڑھیں کہ ہم اپنے آپ کو قیامت کی نشانی اور علامت بننے سے بچائیں گے۔ اور دوسری نیت یہ کہ صبح و شام جب ہم ان نشانیوں کو دیکھیں اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں کہ نہ جانے کب وقت آخر آ جائے اور ہمیں موقع نہ ملے، اور کہیں اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ نہ کرے کہ ان فتنوں میں ہم گرفتار ہو جائیں۔ جتنا جلد ہو سکے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ ان 72 نشانیوں میں سے اگر کچھ خاص ذکر کی جائیں تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو قیامت کی نشانی بیان کی کہ جسے دیکھ کر اب یہ سمجھا جانے لگے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، فرمایا نمازیں ضائع کی جانے لگیں گی۔ جب نمازوں کو ضائع کیا جانے لگے تو پھر سمجھ جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہو چکا ہے، قیامت قریب آ چکی ہے۔ جس زمانے میں کھڑے ہو کر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نشانیاں بیان کر رہے تھے، اس زمانے میں نماز کا ضائع ہونا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، 1 یا 2 رکعت چھوٹ جائے، یہی اپنے لیے بہت نقصان دہ چیز سمجھتے تھے لوگ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی سے نماز عصر پڑھا کے آپ نکل رہے ہیں، ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے، آپ نے فوراً پوچھا کہاں تھے، اور اس سختی کے ساتھ آپ نے سوالات کیے جیسے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی ہو، یعنی وہ پڑھنے ہی جا رہا ہے، ابھی وقت ہے، ابھی پڑھے گا وہ، ایسا نہیں کہ وقت نکل گیا چھوٹ گئی نماز۔ لیکن سوالات کا انداز ایسا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ ناراض تھے کہ آخر کیوں جماعت سے نماز ہوئی مسجد میں، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس نے کوئی معقول عذر پیش کیا جس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، کوئی بھی عذر رہا ہوگا جو معقول تھا، صحیح تھا، تو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طففت، تم بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک ذمہ داری ادا ہو جائے گی، تم فرض ادا کر لو جا کے اکیلے، لیکن ایک بڑا ثواب نماز عصر کا جو تھا وہ تم اس سے محروم ہو گئے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی کأنما وطر اہلہ ومالہ، یوں ہو گیا جیسے اس کے گھر والے اور اس کا مال سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن تھوڑی دیر تصور کیجئے، کسی کے گھر میں آگ لگی، انسان بھی مرے، مال بھی تباہ ہو گیا، ساری دنیا آنسو بہائے گی، بڑا نقصان کا شکار ہو گیا یہ بندہ، اور یقیناً نقصان کا شکار ہوا ہے وہ بندہ، آنسو بہانے کے لائق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر چھوڑنے کا نقصان اس سے کم نہیں ہے، لیکن نہ احساس اسے ہے نہ احساس دوسروں کو ہے، کوئی اس کے غم میں شریک ہونے نہیں آیا، کوئی اسے احساس دلانے نہیں آیا کہ تم نے جو نماز عصر چھوڑی ہے یہ تم نے بہت برا کام کیا اور بڑا نقصان کیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب قریب آئے گی نمازیں ضائع کی جانے لگیں گی، کوئی احساس تک نہیں رہے گا۔ آج ہم ایسے نمازیں ضائع کرتے ہیں جیسے ہم ہمیشہ جینے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کبھی ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، جس رب کے احسان تلے ہم دبے ہوئے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، وہ رب ذرا سا کن کہہ دے تو یہ سانسیں بند ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ رب ذرا سا اگر ناراضگی کا اظہار کر کے ہمارے جسم میں کوئی ایک اشارے کر دے، کب دل کی دھڑکن بند ہو جائے،
کب نہ جانے کون سا عزو کام کرنا چھوڑ دے، نہ جانے کیا ہو جائے اور ہم یوں چت لیٹ جائیں دواخانوں میں جا کے ڈاکٹروں کے سہارے۔ کوئی بعید نہیں ہے اللہ کی قدرت سے، لیکن وہ کھلا رہا ہے، وہ پلا رہا ہے، عافیت سے سانس لے رہے ہیں، ایک ایک عزم ہمارا صحیح کام کر رہا ہے، ہمارا معدہ کھانا ہضم کر رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے پھر وہ رب کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، پھر ہضم ہو رہا ہے، پھر بھوک لگ رہی ہے پھر کھا رہے ہیں۔ لیکن کیا مجال مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے ایک دوڑ لگا دے مسجد کی طرف کہ بارہ الہ اتنے انعامات آپ کے، کیا دو سجدے بھی نہ کروں میں آپ کے سامنے؟ مجھ سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہ احساس ختم ہو جائے گا جب قیامت قریب آئے گی تو، اور اللہ معاف کرے ختم ہو گیا ہمارے اندر سے، بڑے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، کیا نماز فجر اور کیا نماز ظہر، اذان ہو رہی ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، وہ جو حافظ صاحب مول صاحب ٹائپ کے لوگ ہیں، جو داڑھی کرتے والے ہیں، جو محلے میں بیچارے 60 پار ہو گیا اب ان کی قبر قریب ہے، ان کے لیے اذان ہو رہی ہے، ہم جوانوں کے لیے تھوڑی ہو رہی ہے۔ ابھی تو ہمارا امنگوں کا یہ ایام ہے، ابھی کھیل کود کے ایام ہے، لہو و لعب کے ایام ہیں۔ ایک پھیرا لگا لے قبرستان میں، کتنے ایسے بھی سوئے پڑے ہیں جو ہماری عمر تک بھی نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی چلے گئے، کتنے ایسے سوئے پڑے ہیں جو ہماری عمر تک آ کے چلے گئے، اور کتنے ایسے سوئے پڑے ہیں جو ہم سے زیادہ جیے اور اس امید پر ابھی تھے کہ ابھی تو جینا ہے، ابھی نمازوں کی پابندی کیا ضرورت ہے، آئے گا بھی وقت آئے گا، نمازیں بھی پڑھیں گے، حج بھی کر لیں گے، توبہ بھی کر لیں گے، جو بھی ظلم وغیرہ کیا ہے سب سے توبہ کر لیں گے، لیکن موقع نہیں ملا، موت گھات میں بیٹھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے نمازیں ضائع کرنے سے توبہ کریں، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی مرضی سے ہم آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھیں، سجدے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، یہ منمانی اور شیطانی زندگی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ بڑی نشانی قیامت کے قریب آنے کی، نماز ضائع ہونے لگے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 72 نشانیاں بتائیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قیامت کے قریب آنے کا ایک نشانی یہ ہوگی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی، فحش کاری یہ بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس دور میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنی حیا کا دور کہ ایک خاتون یمن سے نکل کے وہ مدینہ پہنچتی تھی اپنی پوری عزت و آبرو کی صحیح سلامتی کے ساتھ، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اتنا امن تھا، حیا اور لوگوں کی نگاہیں اتنی محفوظ تھیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کوئی بھی خاتون زیورات سے لد کے اپنے جسم پہ قیمتی زیورات پہن کر سفر کیا کرتی تھی، لیکن مجال نہیں تھی کسی کی کہ اس کی طرف غلط نظر سے اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ سارا امن کا دور تھا، حیا اور پاک دامنی کا دور تھا، لیکن ایک دور آج ہے کہ آج پردہ، پاک دامنی کی بات کرنے والی عورتیں ہی اجنبی سمجھی جا رہی ہیں، معیوب سمجھی جا رہی ہیں۔ اس بھری بے حیائی کے بازار میں اگر کوئی پردہ کر رہی ہے عورت، اسے ہی عجیب نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو جتنا بے پردہ ہو رہی ہے آج کے بے حیائی کے بازار میں، اتنا اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اتنا اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اسے تہذیب یافتہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، رب کاسیات عاریات، جب قیامت قریب آئے گی لباس پہن کے بھی بے لباس ہوں گی عورتیں۔ بے حیائی کا یہ دور ہے، ان نشانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی باحیا بنیں، گھر کے اندر حیا کا ماحول بنائیں، بچیوں کو حیا کی تعلیم دیں۔ حیا سب سے بڑا زیور ہے، یہ اگر نکل گیا تو پھر بچا کچھ بھی نہیں انسان کے پاس۔ تو تعلیم دیں، ان کو تعلیم سے آراستہ کریں، تربیت کریں، اور بتائیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے بے حیائی۔ اگر کوئی بے حیائی کر رہا ہے، 4 لوگ تعریف کر رہے ہیں، اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 4 لوگ بھی قیامت کی نشانی ہے اور تم بھی قیامت کی نشانی ہے، اور قیامت کی نشانی بننا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، میدان آخرت میں اللہ کی نظر رحمت سے دور ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے خوب سے خوب اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، جب قیامت قریب آئے گی سود اور شراب، ان کے نام بدل بدل کے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ سود، آج کون سود کو سود کہہ کے کھاتا ہے؟ الگ الگ پالیسی بنا کے اس کا الگ الگ نام رکھ دیا گیا، میں نے یہ فلاں پالیسی اختیار کی ہے، میں نے یہ فلاں پالیسی لی ہے۔ کس پالیسی میں کتنا سود اور کتنا جوا ہے اس کو دیکھنے کی کبھی ہم جرات نہیں کرتے۔
اگر دیکھنے بھی بیٹھ جائے تو اس طرح گھمایا جاتا ہے، نہیں یہ سود نہیں ہے، یہ پیسے ایسے لیے جا رہے ہو تو ویسے لگائے جا رہے ہیں، پھر تم کو ایسا فائدہ دیا جا رہا ہے۔ بات وہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طریقہ بدلا جائے گا، نام بدلے جائیں گے، لیکن جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، بدلنے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو کیسی کیسی پالیسیاں اور کیسے کیسے طریقے سے سود کو حلال کیا جا رہا ہے۔ اتنے پیسے یہاں لگاؤ تو اس میں اس طریقے سے ہوگا تمہارے پیسوں کا استعمال، تم کو اس میں سے اتنا دیا جائے گا۔ جب اندر اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے صاف سود ہے بالکل۔ تو سود اور شراب کی کثرت ہو رہی ہے معاشرے کے اندر، یہ ایک بڑی نشانی قیامت کے قریب آنے کی۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسل کو سمجھائیں، بتائیں کہ ہم تو شاید نہ رہے دنیا میں، ہم چلے جائیں، تم ایک ایسے دور میں زندگی گزارنے جا رہے ہو جو خیر القرون سے بہت دور کا ہے اور قیامت سے بہت قریب کا ہے، لہذا قیامت کی نشانی نہ بننا۔ اس دور میں اپنے ایمان کو بچا لینا، حلال لقمہ کھانا، سود سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ذرا بھی تمہیں شک ہو جائے کہ یہ کہیں حرام تو نہیں ہے، اس سے دوری اختیار کر لینا، یقیناً وہ حرام ہوگا۔ مشکوک لقمہ بھی آج کے زمانے میں وہ حرام ہی کے درجے میں آ رہا ہے۔ شراب اور نشے سے بچانا اپنی آل و اولاد کو اور اپنی نسلوں کو، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی قیامت کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شمار کرایا، اس میں ایک یہ بھی بتایا، اذا وسد الامر علی غیر اہلہ، جب تم دیکھو نااہل لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، عہدوں پر، کرسیوں پر نااہل بیٹھ رہے ہیں، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ بالکل ایک تو یہ ہے کہ عہدوں کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لالچ عہدوں کی ایسا پڑی ہوئی ہے دل کے اندر کہ بس اللہ بچائے۔ خونی رشتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، عہدوں کے لیے ایک دوسرے پہ جان لیوا حملے ہو رہے ہیں، قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، پیسہ روپیہ رشوت میں بے دریغ بہایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ میری کرسی برقرار رہے، صرف اس لیے کہ مجھے فلاں عہدہ مل جائے۔ عہدوں کے لیے دوڑ لگی ہے، اور اللہ معاف کرے آج یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر کہ دنیا دار تو دنیا دار، وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو دینی مزاج اور دینی تعلیم سے منسلک بتاتے ہیں، کیا قیامت کا دور آ گیا ہے کہ وہ بھی عہدوں کی دوڑ میں چل رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ، وہ بھی ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں گے، چاہے کسی بھی درجے کے جو ہے وہ دین کے خدام ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی تو عہدوں کی ایسی لالچ دلوں میں بیٹھ جائے گی، چاہے وہ لالچ کسی کے بھی دل میں ہو بری ہے، لیکن ایک دینی مزاج رکھنے والے لوگ، دینی خدمت سے جو ہے منسلک رہنے والے لوگ، ان کے دل میں اگر عہدوں کی لالچ آ گئی، وہ اگر اس کے لیے لڑنے لگے تو پھر بچا کون اس دنیا میں؟ پھر کون ہے جو صحیح رہنمائی کرے گا امت کی اور رہبری کرے گا؟ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں جو ہے اس قیامت کی نشانی بننے میں، وہ اس دوڑ میں وہ بھی بڑے دور تک نظر آ رہے ہیں۔ تو عہدوں کی لالچ، تو خائنین کو عہدوں پہ بٹھایا جائے گا، خیانت عام ہوگی، حقوق کی پامالی ہوگی، امانت داری ختم ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا کہ رشتوں کے جو احساس ہوتے ہیں، رشتوں کے جو ادا کرنے کے حقوق کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور خونی رشتوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ ایک جو احساس ہوتا ہے خونی رشتے کا، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ سب باتیں بعد میں، پہلا یہ کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ ہمارا اپنا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے اور وہ بھی اسی طریقے سے ہمارے بارے میں سوچے، یہ احساسات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی بات، ناراض ہو گیا، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، بس ہمیں ہمارا مفاد حاصل ہونا چاہیے۔ اس بات کو لے کر بہت زیادہ عام یہ جو ہے قیامت کی نشانی آج ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کثرت طلاق، کہ رشتوں کی اتنی پامالی ہوگی کہ طلاق کی کثرتیں ہوں گی، کثرت سے طلاق۔ سارے رشتے ہی ایسے ہیں کہ ان کو نبھایا جائے، لیکن ان میں خاص طور سے محبتوں والا رشتہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کہلاتا ہے۔ یہ رشتہ رشتوں کی جڑ کہلاتا ہے کہ اسی رشتے سے پھر سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ یہ مرکزی رشتہ اور یہ انتہائی اہمیت والا رشتہ، اس رشتے میں کوئی ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ نتیجہ یہاں تک پہنچے گا کہ کثرت سے طلاقیں واقع ہو رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہم پڑھے کتنی طلاق کے واقعات ہوئی ہیں، ایک یا دو طلاق کے واقعات ملیں گے،
صحابہ کے دور میں، جبکہ 1,24,000 کی تعداد الحمدللہ صحابہ کی ہو چکی تھی یا اس سے زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں وہ کوئی بہت مجبوری والی طلاقیں واقع ہوئی ہیں، اتنا پیارا ماحول بنایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہمارے زمانے میں دیکھ لیجئے، شہر کے جو دارالقضاء ہیں ان کا ایک سروے ہے کہ شہر میں ہر مہینے کم سے کم 350 تو طلاق واقع ہوتی ہیں، 350 کم سے کم، اس سے کم نہیں ہوتی، اس سے زیادہ کتنی بھی ہو جائیں، ہر مہینے 350 گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ رشتوں کی کیسی پامالی ہو رہی ہے، مسئلہ جا رہا ہے رشتوں کو، یہ کیا زندگی گزار رہے ہیں، یہ کون سے دور میں ہم جی رہے ہیں؟ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی جو کمیاں ہیں ان کو نظر انداز کر کے جو خوبیاں ہیں اس کو اپنا کر، اس کو قبول کر کے زندگی گزاریں۔ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ برداشت کی جگہ، ایک دوسرے کے احترام کی جگہ انا آ رہی ہے، انا، میں اور میری بات، میں جو کہہ دوں وہ ہوگا، میری بات جو ہے وہ ہوگا، چاہے اب تم اس کے خلاف کچھ بھی کرو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک انا کی دوڑ لگی ہوئی ہے میاں بیوی جیسے رشتوں میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر دن ایک قطار لگی ہوئی ہے دارالقضاء میں طلاق لینے والوں کی، خلا لینے والوں کی۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ احترام ختم، ایک دوسرے سے محبتیں ختم۔ تو اس سے بھی ہم اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے رشتوں کو بچائیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، کہیں خاموش بیٹھ جائیں، کہیں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انجان بن جائے، اور کہیں برداشت کر لیں۔ یقیناً یہ بڑے جگر کی بات ہے، یہ ہوتا نہیں ہے جلدی، شیطان ہونے نہیں دیتا، وہ جذبات میں لاتا ہے، وہ انتقام میں لاتا ہے، لیکن کر جائیں ہم، چاہے سامنے والا بزدل کہے، چاہے سامنے والا کچھ بھی الزام لگا دے، لیکن اس کی برکت بہت بڑی ہے۔ اس کی برکت ہم زندگی میں بھی محسوس کریں گے، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی محسوس کریں گے۔ سب سے زیادہ برداشت کیا ہے اس روئے زمین پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے زیادہ برکت کسی کی زندگی میں ہے تو آپ کی زندگی میں ہے۔ سب سے زیادہ رفعت و بلندی اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہے۔ یقین جانیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، آپ کی حدیثیں گواہ ہیں کہ خاموش بیٹھ جانا، برداشت کر لینا، مسکرا کے نظر انداز کر کے آگے گزر جانا، اس میں کبھی بے برکتی نہیں، کبھی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ لہذا ہم نبھانے والے راستے اپنائیں، جوڑنے والے راستے اپنائیں، توڑنے والے راستے سے اپنے آپ کو ہم دور کریں، چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے، ہمیں کمزور سمجھے، ہمیں بزدل سمجھے۔ تو یہ طلاق کی جو کثرت ہے اس وجہ سے کہ جوڑنے والے راستوں پہ ہم چلنا نہیں چاہتے، برداشت کرنے والے، نبھانے والے راستوں پہ ہم چلنا نہیں چاہتے، اسی وجہ سے ذرا ذرا سی بات پہ طلاق کی کثرتیں ہو رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں میں سے خاص طور سے بڑی اہمیت کے ساتھ ایک نشانی بیان فرمائی، ماں باپ کی نافرمانی۔ جب قیامت قریب آئے گی، اولاد ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے گی۔ آج کے زمانے میں اللہ معاف کرے، ہم بھی اولاد ہیں، آپ بھی اولاد ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی تو ان سے معافی مانگ لیں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے خوب مغفرت کی دعائیں کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی، ہماری دعاؤں سے جو ان پہ رحمتوں کی بارش ہوگی ان کی قبر پہ، ہو سکتا ہے کل میدان آخرت میں اس سے خوش ہو کے وہ ہماری غلطی معاف کر دے۔ اسی لیے خوب کثرت سے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اور فی زمانہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ اولادوں میں جو ہے وہ ہے جائیداد کی محبت۔ جائیداد صحیح تقسیم نہیں کرے، جو ماں باپ تقسیم نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی جینے نہیں دے رہے ہیں، بانٹ دیجئے، تقسیم کر دیجئے، ہمیں اتنا دیجئے، فلاں بھائی کو اتنا دیجئے، فلاں بہن کو اتنا دیجئے، اس کو مت دیجئے۔ اگر کچھ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں والدین اپنی زندگی میں، پورا مال نہیں، اس کا کوئی حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، اس پہ بھی لگے بیٹھے ہیں اولاد کہ سب آپ اللہ ہی کی راہ میں دے دیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا۔ تو اولاد جو ہے ماں باپ کے لیے ایک عذاب بن رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ اور جہاں ماں باپ نے تقسیم کر دیا کہ کسی طریقے سے یہ نکل جائے ہماری ذمہ داری سے، اولادوں کو مل جائے، اس کے بعد بھی ماں باپ کو جینے نہیں دے رہے ہیں، فلاں کو اتنا زیادہ دے دیا، فلاں کو کم دے دیا، مجھے اتنا ملنا چاہیے تھا، اتنا ملا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے جائیداد کی تقسیم میں کچھ 19-20 ہو گیا، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں، بیچ راستوں پہ ٹھہر کے جو ہے ماں باپ کو ظالم قرار دے رہے ہیں، ذرا سا بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ دوں، ماں باپ کے ذمہ ہے ہی نہیں اولاد کو جائیدادیں دینا۔ خوب اچھی طرح سن لیں، ماں باپ کے ذمہ ہے اچھی تعلیم دینا اولاد کو،
اچھی تربیت کرنا، انسان بنا کے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دینا، بات ختم۔ اب آگے وہ کما کے خود جائیداد بنائے، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے جائیداد دینے کی۔ اگر نہیں ہے ماں باپ کے پاس جائیداد، کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی نہ دے، اللہ کے پاس کوئی پوچھ نہیں ہوگی، اگر ہے تو دے دے۔ لیکن اس طرح ماں باپ کے گلے پڑی ہے اولاد کہ جیسے سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی تھی جائیداد تقسیم کرنا، جبکہ ہے ہی نہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری۔ اور ساری زندگی کی جو ان کی محنتیں ہیں، جو انہوں نے تربیت کی، جو انہوں نے قربانیاں دی، نہ جانے کیا 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 ہوگا، وہ سب پہ پانی پھیرا جا رہا ہے۔ وہ سب ایک طرف، ان ساری قربانیاں ایک طرف، بس یہ ہے کہ جائیداد انہوں نے صحیح تقسیم نہیں کی، لہذا نعوذ باللہ انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے ظلم کر دیا۔ وہ سب کو ایک طرف کر کے اسی پر جو ہے سب ساری چیزیں تول دی جا رہی ہیں ماں باپ کی، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اصل اولاد وہ ہے جو ماں باپ کے بھروسے نہ رہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، اپنی خود کی محنت سے جائیداد بنائے۔ وہ کیا کہ ماں باپ بیچارے کمائے اور ان کی کمائی ہوئی جائیداد پہ فخر کر رہے ہیں، ان سے زبردستی لڑ کے، ان سے حاصل کر کے اس پر فخر کر رہے ہیں میں اتنی جائیداد کا مالک ہوں۔ بزدل ہے ایسی اولاد جو ماں باپ کی محنت پہ جو ہے اس طریقے سے عیاشیاں کر رہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی خود اپنے پیسوں پہ راج کرے، اپنے پیسوں پہ راج کرے اور اپنے پیسوں پہ جو ہے وہ زندگی گزارے۔ ماں باپ کی طرف سے جو مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا کوئی بات نہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ تو یہ چیز اکثر دیکھنے میں آ رہی ہے گھروں کے اندر، ماں باپ سے اختلاف، وجہ کیا ہے؟ جائیداد۔ ماں باپ سے اختلاف، وجہ کیا ہے؟ زمین کی تقسیم۔ ماں باپ کی نافرمانیاں، وجہ کیا ہے؟ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا، تم نے سب کچھ تول دیا اسی جائیداد کے ترازو پہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، ایک موقع پہ آپ نے ماں باپ کے اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وَإِن ظَلَمَا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ نے ظلم کیا تو بھی ان کی اطاعت کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، ظلم کیا ہوگا تو بھی، ظلم کیا ہوگا تو بھی، ظلم کیا ہوگا تو بھی تم کو ان کی اطاعت کرنا ہے، بدلے میں تم کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ ظلم آج تمہیں نظر آ رہا ہے، ہوا ہوگا کچھ 19-20 ہو گیا ہوگا جائیداد کی تقسیم میں، لیکن تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک جو ان کی محنتیں ہیں، اگر وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، پھر آج کا ایک ظلم اگر تمہاری نظر میں اگر وہ ظلم ہے، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان کے احسانات کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حال میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تو یہ گھر گھر کے اندر جو یہ کہانیاں ہیں، ماں باپ سے اختلافات اور ماں باپ کے خلاف جو ہے نافرمانیاں، ماں باپ کے خلاف زبان درازیاں، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ الغرض اور بھی تقریباً 72 نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں پڑھیں اور تلاش کریں کہیں ہماری زندگیوں میں تو نہیں، اگر ہے تو اسے نکال کے پھینکیں، اپنی زندگی پاک اور صاف گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوں، نمازوں کی پابندی ہو، توبہ کی کثرت ہو، گناہوں کی معافی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کی نشانیاں بننے سے محفوظ فرمائے، اور اس پرفتن دور میں ہر فتنے سے بچ کر ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔